الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان سالانہ دفاع پاکستان دفاع ختم نبوت کانفرنس جو آپ کی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے، اس کی وساطت سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صرف اہلیان پاکستان کے لیے ہی اللہ کی نعمت نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم پاکستان والے اس نعمت کو کما حق محسوس نہیں کر رہے، ورنہ عالم اسلام کے مسلمان اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، پاکستان کے اندر جتنے طبقات، جتنی جماعتیں، جتنے گروہ اور جتنے قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرز زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، جس وقت وہ پاکستان اور پاکستان کی محبت اور اس کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو بہت جلد تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جسے آج کے زمانے میں مظلوم طبقہ کہا جا سکتا ہے، اور وہ علماء کرام کا طبقہ ہے کہ جن بیچاروں کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہمارا بھی پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، اس کے باوجود لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں قیام پاکستان کا تھوڑا سا منظر رکھوں گا تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ علماء کرام نے کس قدر عظیم قربانیاں اس قیام پاکستان کے لیے دی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت پاکستان کے لیے تحریک شروع کی، پرانے حضرات جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے وہ جانتے ہوں گے، اور مجھ جیسے حضرات انہوں نے کتابوں کے اندر تاریخ میں اس بات کو پڑھا ہوگا کہ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ اس کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، لیاقت علی خان ہوں، چودھری رحمت علی ہوں یا دیگر حضرات ہوں، اور جس وقت یہ ایک نعرہ لے کے پاکستان کا اور کلمے کی بنیاد پر ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا نعرہ لے کے لوگوں کے اندر گئے تو عوام الناس نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بظاہر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم لوگ واقعتاً ایک آزاد اسلامی ریاست کا وجود چاہتے ہو تو تم کیسے مسلمان ہو کہ ریاست تو اسلامی چاہتے ہو لیکن تمہارے اپنے وجود پر اسلام نظر نہیں آ رہا؟ جو 6 فٹ کے وجود پر اسلام قائم نہیں کر سکتے وہ اتنی بڑی ریاست پر اسلام کیسے قائم کریں گے؟ اللہ کروڑہ رحمتیں نازل کریں ہمارے اکابرین کی قبروں پر، جنہوں نے ان حضرات کی اس وقت مکمل سرپرستی فرمائی، جن میں بالخصوص حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اکابرین دیوبند کے سرخیل تھے اور بڑی چوٹی کے عالم دین تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مکمل سرپرستی فرمائی، اور صرف سرپرستی نہیں فرمائی بلکہ اپنے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شاگرد خاص علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بھتیجے مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، ان چوٹی کے بڑے بڑے علماء کرام کو قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ اس تحریک کے اندر ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے والے لوگ تھے، جن حضرات کی محنتیں تھیں، کوششیں تھیں اور قربانیاں تھیں کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پاکستان جو ایک اسلامی ملک تھا، جو قرآن کے نام پہ بن رہا تھا، اسلام کے نام پہ بن رہا تھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر جس کا وجود دنیا کے اندر آ رہا تھا، ان حضرات کی قربانیوں کے نتیجے میں بہت جلد جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست دنیا کے نقشے پر ہوئی۔ آپ دنیا کے حالات کا اس وقت کا اندازہ لگائیں
پورا دنیا مغرب اور برطانیہ مسلمانوں کے دبانے کی فکر میں تھا، اور اس حد تک دبا چکا تھا کہ اس وقت اس سے کچھ عرصہ قبل 1924 تک دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی ریاست جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، انگریز نے اپنی سازشوں کے جال بچھا کے اس خلافت کا خاتمہ کر دیا، بالکل اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور صرف خاتمہ نہیں کیا بلکہ 1924 کے اندر ایک معاہدہ لکھوایا جا رہا تھا، اور مسلمان حکومتیں معاہدہ لکھنے پہ مجبور تھیں، دستخط کرنے پہ مجبور تھیں۔ آج جیسے پاکستان کے حکمران IMF کے معاہدوں پر دستخط کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ 1924 کے اندر وہ باقاعدہ انگریز کے لائے ہوئے اس معاہدے کے تحت دستخط کر رہے تھے، جس کے اندر باقاعدہ یہ شکیں شامل تھی کہ آج کے بعد دنیا کے اندر کوئی ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنے گی، آج کے بعد دنیا کے اندر کوئی ملک اپنے ملک کے اندر اپنے قانون کو شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق نہیں بنائے گا، بلکہ سارے قوانین انگریز اور گورنمنٹ برطانیہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ 1924 کے اندر اس معاہدے پر پوری دنیا دستخط کر رہی تھی، مسلم حکمران دستخط کر رہے تھے، لیکن 24 اور 47 میں کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ حضرات کے علماء اور اکابرین کی کوششیں اور محنتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو ایسا ملک دنیا کو عطا کر دیا کہ جو اسلام کے نام پہ بن رہا تھا اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بن رہا تھا۔ یہ پاکستان، یہ اس کی حیثیت ہے دنیا کے سامنے۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ ہر سیاسی تحریک کا حصہ ہوتے، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ ہر سیاسی تحریک کا حصہ ہوتے، بلکہ میں نے تو اپنے بزرگوں سے، استادوں سے یہاں تک سنا ہے کہ یہ ہمارا سرحد اور خیبر پختونخوا کا علاقہ شاید آج یہ پاکستان کا حصہ نہ ہوتا اگر یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کی محنت نہ ہوتی، مفتی محمد شفیع عثمانی کی محنت نہ ہوتی۔ یہ دو حضرات تھے جنہوں نے اس پورے علاقے کے اندر طوفانی دورے کیے، یہاں پر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد موجود تھے، انہوں نے یہاں پر تحریک چلائی اور وہاں کے بڑے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ تم علیحدہ ریاست کے طور پر نہ رہو، بلکہ اپنے آپ کو نئی ریاست جو اسلام کے نام پہ بن رہی ہے، پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آ رہی ہے، اس تحریک کا حصہ بنا۔ یہ علماء کرام کی قربانی۔ آج علماء کی قربانیوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری قومی سرکاری سطح پر جتنے بھی جشن آزادی کے پروگرام ہوئے، اور اس میں سرکاری سطح پر، قومی سطح پر آپ کو بڑی بڑی تصاویر نظر آئیں گی۔ مجھے کوئی انکار نہیں ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر پر اور ان کی خدمات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، علامہ اقبال کی تصویر پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیاقت علی خان کی قربانیوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چودھری رحمت علی نے جو قربانیاں دی میں اس کا انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس شخصیت کو اپنے باپ کے درجے کا احترام دیا کرتے تھے، ہم سیاسی جلسے میں اپنے آگے کھڑا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 15 اگست 1947 جب کراچی کے اندر پاکستان کی مرکزی تقریب منعقد ہو رہی تھی، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو اسٹیٹ سیکرٹری نے دعوت دی کہ آپ بانی پاکستان ہیں، بابا قوم ہیں، قائد اعظم ہے، آپ کی تحریک کے نتیجے میں یہ ملک انگریز سے آزاد ہوا، اسلام کے نام پہ بنا ہے، آج اس کی پرچم کشائی ہوگی، جھنڈا لہرایا جائے گا، حق آپ کا بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور پاکستان کا پہلا پرچم دنیا کے سامنے لہرائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پرچم کی طرف نہیں گئے بلکہ اسٹیج پہ آئے، مائک سنبھالا اور مائک سنبھال کے لوگوں کو آپ نے تاریخی الفاظ میں خطبہ دیا تھا۔ آپ نے کہا لوگوں تم جانتے ہو میں بنیادی طور پر ایک وکیل تھا، میں انگلستان سے پڑھ کے آیا تھا، میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا تھا، وکیل مقدمہ لڑتا ہے وہ مقدمے کا مالک نہیں ہوا کرتا، مقدمے کے اصل مالک دوسرے لوگ ہوا کرتے ہیں، میں نے پاکستان کا مقدمہ ضرور لڑا ہے، میں اس کا مالک نہیں، اس مقدمے کے مالک اگر ہے تو وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، ان کا حق بنتا ہے یہ آج پرچم کشائی کریں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کی دعوت پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ آ کے قرآن کریم کی تلاوت
دعوت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دعا کرواتے ہیں، پھر پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ جس وقت پرچم کشائی ہو جاتی ہے وہاں اس وقت فوج موجود تھی، وہ اسے باقاعدہ سلام کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں۔ یہ قربانیاں تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے مشرقی پاکستان کے اندر ڈھاکہ میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، سارے بڑے قائدین موجود ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی جاتی ہے، آپ تشریف لائیں، پاکستان کا پرچم لہرائیں۔ آپ ہاتھ پکڑتے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی کا، ان کو پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں کہ وہاں اگر ان کے بھائی نے پرچم لہرایا تھا تو یہاں پرچم لہرانا یہ ان کا حق بنتا ہے، میرا حق نہیں بنتا ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کا، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے تھے کہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے کس انداز میں محنت کی ہے، کیسی قربانیاں دی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں مرکزی جگہ پر جو پرچم کشائی ہوئی ہے تو وہ علماء کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز علماء کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو گیا، یہ ہمارے وہ اکابرین جو سب سے اول کے اکابرین تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں دیوبندی مکتبہ فکر کے اندر دارالعلوم دیوبند کو کیا مرکزی حیثیت حاصل ہے، کس انداز میں اس کا احترام پایا جاتا ہے بر صغیر کی، بلکہ اس وقت روئے زمین پر علم حدیث اور فقہ کے اعتبار سے اگر دیوبندی مکتبہ فکر کی سب سے بڑی کوئی درسگاہ موجود ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے، جسے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، جس کا ایک ایک شاگرد اللہ نے ایسا ہیرا بنا کے چمکایا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ جب انگریز کی تحریک چل رہی تھی تو یہاں کی درسگاہ کا سب سے پہلا طالب علم، جسے دنیا شیخ الہند کہتی ہے، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ نے اسے بلا کا حافظہ عطا کیا تھا، عجیب ذہانت عطا کی تھی۔ انہوں نے انگریز کے خلاف ایک تحریک چلائی جسے بعد میں کتابوں میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے لکھا گیا۔ آپ نے اس کی قیادت مولانا عبید اللہ سندھی کو سونپی۔ آپ حیران ہوں گے، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یونیورسٹی کے علوم بہت زیادہ، کالج میں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے نقیض ہوتے ہیں، ان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، ان کا نظریہ زاویہ بڑا محدود ہوتا ہے، ان کو دنیا جہان کا کیا پتا۔ میں حضرت شیخ الہند کی عظمتوں کو سلام پیش کروں، جس وقت انہوں نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا، وہ صرف ایک علاقے کی تحریک نہیں، ایک خطے کی تحریک نہیں، ایک صوبے کی تحریک نہیں، وہ پورے بر صغیر کی تحریک نہیں تھی۔ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی، اس کے اندر افغانستان بھی شامل تھا، اس تحریک میں ایران بھی شامل تھا، اس تحریک میں ترکی بھی شامل تھا، اس تحریک میں سعودی عرب اور امارات کو شامل کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایک اکیلے شیخ الہند نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا ایک نقشہ بنایا۔ نقشہ بنانے کے بعد اس کو صوبوں میں تقسیم کیا، صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا، ضلعوں کو تحصیلوں میں تقسیم کیا، تحصیلوں کو چھوٹے چھوٹے قصبات میں تقسیم کیا۔ پھر ان کی نظر اتنی وسیع تھی، وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سے صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کس جگہ پر ہندوؤں کی اکثریت ہے، کہاں سکھوں کی اکثریت ہے، کہاں دوسری قومیں زیادہ آباد ہیں، کہ ہم یہ تحریک اٹھا رہے ہیں، انگریز کو یہاں سے بھگائیں گے۔ جب انگریز جائے گا صوبوں کی حکومت کس کے پاس ہوگی، گورنر کون بنے گا، ضلع کا بڑا افسر کون ہوگا، تحصیل کا بڑا امیر کون ہوگا، پورا کا پورا ایک نقشہ بنایا گیا۔ وہ نقشہ افغانستان بھیجا گیا، ایران بھیجا گیا، ترکی بھیجا گیا، لیکن رب کی قدرت کے فیصلے وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ امیر مکہ جسے حضرت شیخ الہند سمجھتے تھے کہ یہ آخری آدمی ہے، اگر اس نے بھی ہماری اس تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا ہندوستان میں بھونچال آ جائے گا، ایسی تحریک ابھرے گی، انگریز اپنا بول یا بستر گول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن وہی امیر مکہ، اسی نے غداری کی اور اسی کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کر لیا گیا، پوری تحریک ختم ہو گئی۔ وہ دارالعلوم دیوبند، آپ اندازہ لگائیں ہمارے اکابرین جب تحریک پاکستان میں حصہ لیتے ہیں، مفتی محمد شفیع عثمانی اسی دارالعلوم دیوبند کے اندر سب سے بڑے مفتی ہیں، لیکن وہاں سے چھوڑا اس تحریک کا حصہ بنے۔ مولانا ادریس کاندھلوی اسی دیوبند کے اندر شیخ التفسیر کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن اس عہدے کو چھوڑا اس تحریک کا حصہ بنے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی کتنا بڑا آدمی تھا، انہوں نے بہاولپور کی سرزمین پر
10 साल उन्होंने कुरान करीम का दर्स दिया, और जिस वक्त बाद में लोगों ने उसको किताब के अंदर जमा किया, उसकी 20 जिल्दें बनी, लेकिन एक सिपारा भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इतना बड़ा शाफुत तफसीर अल्लामा शम्सुल हक अफगानी वो इस तहरीक का हिस्सा बनता है। ये हमारे उलमा की कुर्बानियां थी। पाकिस्तान बना, मारेज़े वजूद में आया, उलमा पीछे नहीं हटे। सबसे पहली असेंबली जो मारेज़े वजूद के अंदर आती है, उलमा के नुमाइंदे बनके अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी उसी असेंबली का हिस्सा बनते हैं। बात कानून और दस्तूर की आती है। सबसे पहले करारदादे मकासद पेश की जाती है, जो हमारे आइन और दस्तूर का लाजमी और बुनियादी और असासी हिस्सा है। उस करारदादे मकासद को बनाने वाले, उसमें अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने वाले, फिर असेंबली के फ्लोर पर उसे पेश करने वाले किसी जमात का नुमाइंदा नहीं था, वो आप उलमा का नुमाइंदा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी था। उन्होंने इसको पेश किया है। फिर 62 के अंदर उसमें कुछ तरमीमें करके फिर असेंबली के अंदर पेश किया गया। पेश करने वाले आपके उलमा थे। और फिर इसी पे बस नहीं है, जब पाकिस्तान की जुग़राफियाई सरहदों पर बातिल ने हमला किया है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर सन 65 में हमला किया, पाक फौज के शाना बशाना लड़ने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले आपके पाकिस्तान के उलमा और तुलबा थे। 71 की जंग होती है। आज भी आप तस्वीरें उठा के देखें, आपको बाकायदा नजर आएगा बॉर्डर पे खड़े होके उलमा और तुलबा पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना खड़े होके इनके साथ लड़ रहे थे। हर मौके पर उलमा ने अपना किरदार अदा किया। जनाब भुट्टो का दौर आता है, आइन बनने लगता है। 73 का आइन जो पाकिस्तान का आइन और दस्तूर है, उसमें अव्वल किरदार अदा करने वाले मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह, हाजी अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह, ये सारे के सारे उलमा के कवायद से ताल्लुक रखते थे। लोग इनकी अजमतों को सलाम पेश करते थे कि उस आइन को बनाने में, उसको इस्लामी रंग देने में किरदार अदा करने वाले अगर थे तो वो उलमा थे। 73 के बाद 74 का सन आता है, जिसमें एक आलमगीर तहरीक चलती है। कादियानियत का मसला ज़ेरे बहस आता है, और ये कादियानियत का मसला ये एक दिन का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के पहले दिन से ये मसला शुरू हो चुका था। इसके नतीजे में सन 53 के अंदर भी तहरीक चली, फिर 74 की तहरीक चली। इसके नतीजे में 10,000 से ज्यादा नौजवान मुसलमान एक एक दिन में शहीद हुए। आपको इस तहरीक खत्म नबूवत में 72 साल के बूढ़े से लेके 12 साल का बच्चा भी जामे शहादत पीता हुआ नजर आएगा। लाहौर का माल रोड लोगों के खून से रंगीन नजर आएगा। वो खत्म नबूवत का मसला, वो कादियानियत का मसला सबसे पहले असेंबली के अंदर आया। उसको लाने वाले उलमा थे, उसको बयान करने वाले उलमा। फिर असेंबली के फ्लोर पर उस मसले के ऊपर बहस करवाने के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने में इन्हीं उलमा का बुनियादी किरदार था। ये हर दौर में किरदार अदा करते रहे। आप देख लीजिए हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बाद दूसरा अहम मसला अगर कोई है जो पाकिस्तान की बुनियाद में खड़ा है, तो वो नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत का मसला है। ये दोनों मसले रोज़े अव्वल से चले आ रहे हैं। मुसलमानों ने सबसे पहली और बड़ी कुर्बानी अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी है। दूसरी बड़ी कुर्बानी नामूस सहाबा और अहले बैत के लिए दी है। वो मसला भी पाकिस्तान के अमन का मसला था, ये मसला भी पाकिस्तान के अमन का मसला था। वो भी मुसलमानों के ईमान का मसला था, ये भी मुसलमानों के ईमान का मसला था। वो भी अकीदे और नजरिए की बात थी, ये भी अकीदे और नजरिए की बात थी। सन 73 के अंदर कानून पास होता है, उसके बाद 74 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। फिर 84 के अंदर एक कानून में तरमीम की गई, जिसके नतीजे में कादियानियों पे पाबंदी लगाई गई कि ये मस्जिदें नहीं बना सकते, मस्जिद का मेहराब नहीं बना सकते, मस्जिद का मीनार नहीं बना सकते, मुसलमानों की तर्ज पे कलमा नहीं पढ़ सकते, मुसलमानों जैसा नाम नहीं रख सकते, इस्लाम के शिआर और अलामत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 84 में तरमीम कराने वाले ये भी आपके ही उलमा थे। उसके बाद 40 साल तक इन्हीं उलमा ने कुर्बानियां दी हैं। असेंबली में कुर्बानी दी, असेंबली से बाहर भी कुर्बानी दी। चौथी के उलमा शहीद हुए, कायदीन शहीद हुए, क़यादत से लेकर आम नौजवान तक एक एक करता रहा, कुर्बान होता रहा, शहीद होता रहा। नामूसे सहाबा और अहले बैत का मसला चलता रहा। ये पाकिस्तान का असासी और बुनियादी मसला था। आपने देखा चंद दिन पहले असेंबली से ये कानून पास होता है,
کچھ مہینے پہلے قومی اسمبلی نے ناموس صحابہ بل پاس کیا، پھر وہ بل سینٹ کے اندر پہنچا۔ یہ حکومت جو جا رہی تھی، جاتے جاتے 4 دن پہلے انہوں نے سینٹ سے بھی متفقہ طور پر اس کو پاس کیا ہے، جہاں ساری جماعتوں کو سلام پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کو بنانے والے، اس پر محنت کرنے والے، اس کو اسمبلی میں لانے والے، وہاں آواز بلند کرنے والے، اس پر بحث کرنے والے، اس کے اوپر دوسروں کو قائل کرنے والے، ان کے اعتراضات کا جواب دینے والے، یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ آپ کے علماء کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آج پاکستان کو ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے مسئلے کے بعد 40 سال کے بعد اگر کوئی بل ملا ہے جس پر مسلمان کو قلبی خوشی اور مسرت ملی ہے تو وہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل ہے، جس بل کے نتیجے کے اندر امید ہے کہ صرف انشاءاللہ صحابہ کی گستاخی نہیں رکے گی، بلکہ پاکستان میں امن بھی آئے گا، دہشت گردی بھی ختم ہوگی، فساد بھی ختم ہوگا۔ وہ بل بھی اگر پاس ہوا ہے تو انہیں علماء کی محنتوں کے نتیجے میں پاس ہوا۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کے بننے بلکہ قیام پاکستان کی تحریک کے شروع سے لے کر آج تک پاکستان میں ہر جگہ پر اگر کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے، کردار ادا کرنے میں صف اول میں اگر آپ کو کوئی جماعت نظر آئے گی تو وہ آپ کے علماء کی جماعت نظر آئے گی۔ وہ کسی نعرے کے ساتھ ہو، کسی نام کے ساتھ ہو، لیکن علماء آپ کو میدان میں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں، باقی جماعتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، کسی نہ کسی محاذ پر آپ کو پیچھے نظر آئیں گی، کمپرومائز کرتی نظر آئیں گی، لیکن آپ نے جن پر اعتماد کیا، امت مسلمہ نے جن پر اعتماد کیا ہے، انہوں نے کبھی اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا سودا نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی بنیاد میں ساتھ تھے، پاکستان کے تحفظ میں ساتھ ہے، اور پاکستان کو بچانے میں انشاءاللہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہیں گے۔ مجھے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا تحفظ، پاکستان کی خدمت یہ اسلام کی خدمت ہے، ہم اس کو اسلام کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھانا اسلام کی خدمت ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا اسلام کی خدمت ہے، مسجد کی صفائی کرنا اسلام کی خدمت ہے، اسی طرح پاکستان کی حفاظت کرنا یہ بھی اسلام کی خدمت ہے، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔